دین میں بدعت ایک ایسا کام ہے جو دین کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، جو دین کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، اچھا لگ رہا ہے آپ کو نا، آپ نے جو لباس پہنا اچھا ہے اس لیے تو پہن کر آئے، لیکن اگر یہ جو لباس ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ بھائی کی جیب آگے لگی ہے، میں اتار کر پیچھے اس کی سیٹنگ کر دوں یہ پھر کیا ہوگا؟ اچھا لگے گا؟ یہ جو بازو ہے یہاں سے اتار کر پیچھے لگا دیا جائے، لباس پورا ہے کہ نہیں پورا؟ لباس پورا ہے لیکن اس کی ترتیب کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی، اب یہ اچھا نہیں لگے گا۔ دین میں بدعت کی کسی مثال کو جو ہے اس کو اوپر فٹ کر لیجئے۔ دین یہ وہ دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے 1400 سال پہلے پیش کیا۔ یہ دین اسلام یہ وہ دین ہے جس کو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں کہ اس کے اندر داخل کر دی جائے، اس لیے کہ دین کیا ہے؟ پورا ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجۃ الوداع حج کرنے کے لیے گئے، ایک ہی حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، جی آج میں نے دین تمہارے لیے پورا کر دیا اور اپنی نعمت قرآن پاک کی تکمیل کر دی، قرآن بھی پورا ہو گیا، قرآن بھی پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے۔ 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نازل کی۔ ہمارا جو دین ہے نا یہ ایک محل ہے، ایک قلعہ ہے، ایک محل ہے جی، جس کے اندر اینٹیں بلاک پورے ہو چکے ہیں جی۔ مکان محل کب پورا ہوتا ہے؟ جب اس کی اینٹیں اس کے بلاک وغیرہ کیا ہو جائے، پورے ہو جائے، سیمنٹ کر دیا جائے، رنگ روگن کر دیا جائے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی گنجائش کسی اور چیز کی باقی نہ رہے۔ ہمارا یہ دین یہ اس کے کی مانند ہے، یہ اس بنگلے کی مانند ہے جو بالکل پورا ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کسی اور اینٹ لگانے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی جو بدعات کو گھڑتا ہے، نئی نئی چیزوں کو گھڑتا ہے، اس کا یہ ذہن ہے شاید یہ جو بنگلہ ہے، یہ جو کوٹھی ہے، یہ جو محل ہے، یہ جو قلعہ ہے، اس کے اندر کوئی ایک دو اینٹوں کی گنجائش باقی ہے، وہ میں لگا دیتا ہوں، وہ میں لگا دیتا ہوں۔ ایسا آدمی دین کے چہرے کو، دین کو جو ہے وہ کیا کرنے، دین کا حلیہ بگاڑنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتا ہے، ایسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے وہ پورا نہیں تھا، پورا 14ویں صدی کا ملا کر رہا ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ دیکھے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کیا کہا، الا هل بلغت، اور لوگوں کیا میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، اور میرا یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دین کو پہنچانے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ہر نبی کامیاب ہے، ہر رسول کامیاب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا اس کا حقیقت حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ رب کا جو پیغام تھا بالکل بیانی اسی طرح جس طرح رب کی منشا تھی اسی طرح جو ہے اس کو پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے، شر الامور محدثاتھا، سب سے بڑا کام دین میں نئے نئے کام کا ایجاد کرنا، سب سے بڑا کام دین میں نئی نئی چیزوں کا پیدا کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے، ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہہ کرتے کہ دین میں نئی نئی باتیں داخل کرنے سے بچو، تو گویا کہ بدعت بہت ہی بڑا کام ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ دنیا میں شاید کوئی اتنے ایسے ملک ہوں، ہمارا پاکستان ہو، انڈیا ہو اور یہ بنگلہ دیش ہو، ان ملکوں کے اندر بدعات اور شرک کی جو ہے وہ دکانیں نہیں ہیں، فیکٹریاں ہیں۔ کیا ہے؟ فیکٹریاں ہیں، اور ان فیکٹریوں نے ہمارے دین کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑ کر جو ہے رکھ دیا۔ ان تین ملکوں کے علاوہ دنیا کے اندر کسی جگہ جو ہے وہ چلے جائیں، آپ کو بدعت نہیں ملے گی، آپ کو جو ہے وہ شرک نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو تھوڑا سا ملے گا،
جس طرح ہمارے 3 ملکوں میں عام ہے، اس طرح جو ہے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت، ہر دن میں کوئی نہ کوئی بدعت، ہر دن میں کوئی نہ کوئی چیز چڑھی ہی رہتی ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں مسلمانوں کے لیے 2 تہوار مقرر کیے، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ یہ 2 دن خوشی کے موقع تھے، لوگوں نے تیسری بھی بنا لی۔ میں پوچھتا ہوں 2 کے لیے تو خطبہ بھی مقرر ہے، 2 کے لیے نماز بھی مقرر ہے، 2 کے لیے جگہ بھی مقرر ہے، اس تیسری کو جو تم نے بنایا اس کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کا خطبہ کیسا ہے اور یہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ بیان کرنا چاہیے نا، یہ کہاں پڑھنی ہے، اس کا خطبہ کیسا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، بیان تو کرو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 عیدیں مقرر کرتے گئے ہیں، اس کا خطبہ بھی بتلا دیا، دے کر بھی بتلایا، پڑھ کر بتلایا، نماز کی رکعتیں بھی بتلا دی، اور کہا باہر گراؤنڈ میں بڑے میدان میں نکل کے پڑھو، اور عورتوں کو بھی لاؤ، حتیٰ کہ ایسی عورتوں کو بھی لاؤ جو حیض والی ہیں، وہ نماز میں تو نہ ملے لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں، تو تمہاری جو تیسری عید ہے اس کے اندر عورتوں کو لائیں یا نہ لائیں، یہ اس کے بارے میں بھی ہمیں خبر دے دو۔ یہ صرف مولویوں کی جو پیٹ کے پجاری ہیں، چکن پجاری ہیں، پیٹ کو بھرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایسی چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اسی چیز کا جو ہے وہ ایک نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور کافی دن گزر چکے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ میں پہلے اس درس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں ظلم و زیادتی کرنا، فسق و فجور کرنا، ہر قسم کے گناہوں سے روکا گیا ہے۔ جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے، ہر قسم کی آوارہ گردی، ہر قسم کا فسق و فجور، ہر قسم کے گناہوں سے جو ہے اس کے اندر کیا کیا جائے۔ ارے جو مشرکین تھے وہ بھی ان دنوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، ارے جو ڈاکو تھے نا ان کو بھی پتا تھا رجب آ گیا ہے، یہ حرمت والے 4 مہینوں سے ایک مہینہ وہ ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیتے تھے، حاجیوں کو لوٹنا چھوڑ دیتے تھے، لیکن مسلمان بدبختی نہیں چھوڑتا۔ تو بہرحال اس کے اندر بہت سارے مسلمان بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ ان مولویوں کی بتلائی ہوئی باتوں پر بیچارے عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، ان لوگوں بیچاروں کا قصور نہیں ہے، میں ان لوگوں کو کسی قسم کی لان تان نہیں کرتا، ان لوگوں کے بارے میں میں کوئی لفظ ادا نہیں کرتا، اس لیے یہ بیچارے مجبور ہیں، یہ بیچارے مجبور ہیں۔ جس طرح ان کو پڑھایا، طوطے کو پڑھایا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے طوطا وہی بولتا ہے، سنا نا آپ نے، طوطے کو لا الہ الا اللہ پڑھا دو پڑھے گا، طوطا کو اللہ اکبر پڑھا دو پڑھے گا، لیکن جب آ جائے بلی پھر وہ کیا کرتا ہے، ٹی ٹی کرتا ہے جی، اس کو دیکھ کے اب ٹی ٹی ہے وہ نکلتی ہے جی۔ یہ بیچارے لوگ جو ہیں ان کو ملا نے جو پڑھا دیا اسی کے پیچھے جو وہ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کیا ہے، ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں، اس لیے یہ بیچارے کیا ہیں، یہ مجبور ہیں۔ تو بہرحال اس مہینے میں بہت ساری عبادات کرتے ہیں، 4 یا 5 میں آپ کے سامنے مختصر جو ہے وہ ایسے رکھتا ہوں۔ پہلی لکھی اور ہزاری روزے، لکھی اور ہزاری روزے، ایک روزہ رکھو لکھ لکھ روزے کا ثواب، ایک روزہ رکھو ہزاروں ہزاروں روزے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے جو روزے فرض کیے ان سے بڑھ کر کسی روزے کی کوئی قدر کوئی قیمت نہیں ہے جی۔ جو رب نے روزے فرض کیے ہیں جی ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں۔ حج کا اجر لکھا جاتا ہے، عمرے کا اجر لکھا جاتا ہے، نماز کا اجر، ذکر و اذکار کا اجر، صدقہ زکات کا اجر، اللہ کے لیے نظر اور نیاز ماننے کا اجر، غریبوں کی مدد کرنے کا اجر، ماں باپ کی خدمت کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم روزے کا اجر نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ روزہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ خود دے گا، اللہ خود دے گا جی۔ تو یہ روزے فرض ہیں رمضان کے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتی روزے کچھ وہ رکھے ہیں جی۔ محرم کا روزہ رکھا ہے اور فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا۔ اسی طرح غیر حاجی کے لیے 9ویں تاریخ کا روزہ، جس دن لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں، جو حج کرنے نہیں جاتا اس دن اس کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا، سوموار کا، جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی کتنے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی سنتی روزے جو ہے وہ یہ سنتی روزے کہلاتے ہیں۔ فرضی روزے رمضان میں، سنتی روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر دکھائے ہیں۔ لیکن 27 تاریخ کو، رجب کی 27 تاریخ کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں لکھی روزہ، ایک روزہ رکھو لکھ روزے کا ثواب جی۔ تو کہتے ہیں یار چلو 27 تاریخ کو روزہ رکھ لو، 1 لاکھ روزے کا تو ثواب مل جائے گا، چھڈو رمضان کو چھوڑو، جب ایک دن کا روزہ
اجر مل رہا ہے، تو رمضان کے اندر اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جو روزہ ہے نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، نہ صحابہ نے رکھا، نہ ہمارے خلفائے راشدین نے رکھا، نہ ائمہ دین نے رکھا، حتیٰ کہ 4 فقہی امام ہیں ان میں سے بھی کسی نے نہیں رکھا، لیکن 14ویں صدی میں ملا رکھ رہا ہے اور لوگوں غریبوں کو جو ہے وہ رکھوا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سنت کا جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، بدعت کو ایجاد کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسری جو چیز ہے، ماہ رجب کی پہلی شب جمعے کو نام نہاد مسلمان ایک خاص نماز جو ہے وہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب جو جس کو کہتے ہیں یہ صلاۃ الرغائب کے نام سے موسوم ہے، حالانکہ یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، تابعین نے نہیں پڑھی، تبع تابعین نے نہیں پڑھی، ائمہ اربعہ نے، ائمہ دین نے نہیں پڑھی، یہ ملا کی ہے وہ ایجاد ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہذہ الصلاۃ بدعۃ عند جمہور العلماء، یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ یہ بدعت ہے۔ 400 سال تک، پہلے 400 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو اگلے 400 سال تک ہیں، ان 400 سالوں کے اندر کسی کو بھی اس نماز کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، لیکن یہ 400 سال کے بعد جو ہے وہ ایجاد ہوئی، یہ بھی جو ہے وہ بدعت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تیسری جو چیز ہے جشن معراج، اسی ماہ کی 27ویں شب کو نام نہاد مسلمان جشن معراج منانے کے لیے جو ہے وہ روڈوں پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی جب مجلسیں مقرر کی جاتی ہیں، مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی فرماتے ہیں وہ امر مختلف بین المحدثین والمؤرخین، یعنی معراج کی تاریخ میں محدثین اور مؤرخین کا جو ہے وہ کیا ہے اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مہینے میں معراج ہوئی، کئی مہینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، کس تاریخ کو معراج ہوئی اس کے بارے میں بھی بہت سارا جو ہے وہ اختلاف ہے، کسی کے بارے میں بالکل فائنل ڈیٹ، فائنل مہینہ کسی کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے براق کی تصویر بنا کر، گھوڑے کی تصویر بنا کر آگے جو ہے وہ اس کی شکل عورت کی لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کو بنایا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ یہ کیا ہے بدعت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور بہت بڑی بدعت ہے جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا، وہ ہے کنڈے۔ اور تہاڈا کنڈا ہو جائے جی، کنڈا کرنے والوں جی، پہلے تو مولویوں کا کنڈا ہونا چاہیے جی، اس کے بعد یہ بیچارے عوام تو مجبور ہے نا بیچارے، جس طرح ان کو جس پٹری کے اوپر چلائیں گے چل پڑیں گے۔ اسی طرح ہمارے ملکوں میں ایک بدعت ہے جی، اس کو نام کیا دیا گیا، یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، میرے غور سے سننے والی بات ہے۔ حضرت ان کنڈوں کو کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے، اور یہ کس ڈیٹ کو ہوتے ہیں؟ 22 کو، اور آج کتنی ٹائم تو بہت، چلے بس یہی آپ کی چیز ہے، بس آج 17 تاریخ ہے، چند دنوں کے بعد 22 تاریخ آنے والی ہے۔ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کے نام کا کنڈا کرتے ہیں جی، اور یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی مولویوں نے جو ہے وہ کھانے پینے کا بہانہ جو ہے بنایا ہوا ہے جی، اور من گھڑت داستانیں، ایک چھوٹی سی داستان جو اس بارے میں لوگوں کی زبانوں پر جو ہے موجود ہے، یہ داستان کس نے لکھی ہے؟ منشی جمیل احمد کا منظوم کلام ہے یہ، اس کے شعر و شاعری میں اس نے اس قصے کو جو ہے وہ بیان کیا۔ کس نے کیا نام تھا اس کا؟ منشی جمیل احمد، یہ ایک شیعہ آدمی تھا، اس نے ایک نثر لکھی، ایک نظم لکھی جی، اس کے اندر اس نے ایک قصہ بیان کیا جی۔ وہ کیا قصہ ہے؟ ایک لکڑا آ رہا تھا، 12-13 سال تک کمائی کرتا رہا، نہ بچے صحیح طرح کھاتے تھے، فاقے تھے، غریب تھی، غربت تھی، فاقوں کے اوپر جو ہے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا، تنگ دستی تھی، ادھر ادھر کاروبار کرتا تھا، لیکن کچھ بھی فائدہ اس کو نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جو ہے یہ لکڑا آ رہا ہے، ایک دن وزیر کے محل کے پاس سے گزرا، اس کی جو بیوی تھی یہاں پر کام کرتی تھی، اس کی بیوی کام کرتی تھی، وہ جو وزیر تھا وہ باہر نکلا، اس نے باہر نکلنے کے بعد پوچھا آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا کہ 22 رجب ہے۔ انہوں نے کہا سنو، 22 رجب کو جو تنگ دست ہے، جو غریب ہے، جو فقیر ہے جی، جس کے بعد کھانے پینے کے لیے جو کچھ نہیں ہے، جو کسی مشکل میں پنسا ہوا ہے جی، اور جو حاجت مند ہے وہ جائے اور جانے کے بعد نئے کنڈے خرید کر لائے، حلوے اور پوریاں بنانے کے بعد میرے نام کی فاتحہ پڑھے، اس کو تقسیم کر دے جی، اگر اس کی حاجت پوری نہ ہوئی قیامت کے روز میرا گریبان اس کا ہاتھ۔ یہ وہ قصہ ہے جو میں نے، قصہ تو لمبا ہے لیکن میں نے وقت کے پیش نظر مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے جی، کہ امام جعفر صادق جی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جی کیا کہا کہ امام جعفر نے کہا کہ 22 رجب کو جو یہ کنڈے بھرے گا، پوریاں بھرے گا، حلوے مانڈے کرے گا جی، اگر اس کی حاجت روائی نہ ہو، مشکل میں پھنسا، اس کو مشکل سے نہ نکلے، قیامت کو میرا گریبان اس کا ہاتھ۔ یہ قصہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی، اس نے اس عورت نے دیکھا، اس نے سنا، فوری طور پر کنڈے بھرے جی، اور جو ہے وہ اگلے دنوں کے اندر وہ بھی امیر ہو گئی۔ یہ قصہ غلط ہے، کیوں؟ اللہ کی قسم، اس حکومت سے پہلے
जितनी हुकूम, ये किस्सा कब का है? किस्सा कब का है? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला की जिंदगी का है ना, इसलिए तो उन्होंने ये कहा था। और उस वक्त मक्का और मदीना में कोई बादशाह नहीं था, कोई बादशाह नहीं था, कोई वजीर नहीं था। अरे खलीफा हुआ करते थे, ना कोई बादशाह था ना वजीर था। ये किस्सा ही गलत है, क्योंकि उन्होंने उस किस्से में क्या कहा है? वजीर का बयान, बादशाह का बयान, जबकि इमाम जाफर सादिक जो है वो मदीना में नहीं बल्कि जो है वो कहाँ थे? वो तो क्या उनका बनु उमैया के इलाके के अंदर दारुल खिलाफा उस वक्त बगदाद था, वो तो वहां पर थे। और फिर इमाम जाफर सादिक के बारे में यहाँ ये भी चीज है वो गलत है कि इमाम जाफर सादिक की पैदाइश 22 रजब की नहीं है। इमाम जाफर सादिक की एक रिवायत के मुताबिक 8 रमजान को पैदा हुए 80 हिजरी में, दूसरी रिवायत के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल है 83 हिजरी में, और उनकी वफात 15 शवाल 148 को हुई है। उनकी जिंदगी के तकरीबन 52 साल बनु उमैया के दौर में गुजरे, और उनका दारुल खिलाफा कौन सा था? बगदाद था। मदीना का ये वाकया, मदीना का वजीर ना तो मदीना में वजीर था ना मदीना में बादशाह था। और इमाम जाफर सादिक की पैदाइश के बारे में भी इख्तिलाफ है, किसी के बारे में कोई दलील नहीं है। कि हकीकत ये है कि फिर 22 रजब को हुआ क्या है? 22 रजब को फिर हुआ क्या है? तो आइए मैं बताता हूँ कि 22 रजब को क्या हुआ। 22 रजब को जनाबे अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफात है। 22 रजब को क्या है? अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफात है। कातबे वही आती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अमीर मुआविया उसको लिखा करते थे, कातबे वही। और दूसरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमीर मुआविया का क्या है रजी अल्लाह ताला? क्या रिश्ता है? अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन किसकी बीवी है, किसकी ज़ौजा है? उम्महातुल मोमिनीन में से है। किसकी बहन? अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की लबने मां करार दिया है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। उनके भाई अमीर मुआविया 22 रजब को उनकी वफात हुई। अमीर मुआविया का जो बेटा है कौन? यजीद, उसके साथ दुश्मनी है किसको? शियों को। उस दुश्मनी के अंदर शियों ने क्या किया? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात वाले दिन खुशी मनाई। पहले तो ये काम घरों में छुपकर होता था। पहले जो काम है ये घर, अब कोई 150-200 साल का बाबा तो यहाँ पर है नहीं कि मैं उससे सवाल कर सकूं जी। पहले शुरू में हो सकता है जो 90 साल का 80 साल का हो उससे सवाल किया जाए। पहले ये काम घरों में छुपकर होता था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता क्यों? ये शिया डरते थे, इसलिए कि हमारे बड़े सगीर में अहले सुन्ना की तादाद क्या है? ज्यादा है। ये शिया डरते थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता जब उन लोगों ने इस किस्से को रिवाज दिया, इस किस्से को लोगों के सामने बयान किया, तो जो गरीब लोग थे वो भी इसको क्या करने लगे। फिर आहिस्ता ये चीज है वो अहले सुन्ना के अंदर भी आ गई। आज शियों से ज्यादा अहले सुन्ना वाले लोग इस पर अमल करते हैं। अल्लाह के बंदो, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का दिन है, और ये तारीख पक्की है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का वफात का दिन है। उस दिन खुशियों के पीछे लगकर जो है वो खुशी मनाते हो जी, और फिर ड्रामा ये करते हो कि ये इमाम जाफर सादिक का। फिर मुझे ये बताओ कि क्या इमाम जाफर सादिक ने खुद कहा कि मेरे नाम का कुंडा करो? ये तो शिर्क है। और इतनी बड़ी शख्सियत जो दीन की दाई हो, दीन की तरफ बुलाने वाली हो, वो कैसे अपनी जुबान से कह सकती कि मेरे नाम का तुम फातिहा पढ़ो, मेरे नाम की तुम जाओ, ये मेरे नाम का कुंडा करो? इसलिए अल्लाह ताला जल्ला शानो फरमाया है कि ये लोगों को खुश करने के लिए, अपने माबूदों को खुश करने के लिए सारे ये काम करते हैं। व याबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफउहुम व यक़ूलूना हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह। ये मुशरिकीन अरब अल्लाह के सिवा ऐसे लोगों की इबादत करते हैं जिनको उनके नफा और नुकसान का कोई इख्तियार नहीं। वो इस बात का खुद इतराफ करते हैं कि हम उनको खुदा नहीं समझते, लेकिन अल्लाह ताला तक रसाई के लिए, अपने कामों को पहुंचाने के लिए ये हमारे सिफारिशी हैं। यही आज मुसलमानों का है। पर अल्लाह ताला जल्ला शान से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी बिदात से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।